کریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 108 تک کا درس ہو چکا۔ پارہ نمبر 7 مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آج، 8 میں بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہی درس میں نے ایک عنوان باندھ دیا تھا، غیر اللہ کے جو پجاری ہیں کھل کر کے اگر بولیں تو غیر مسلم جو جس کو وہ پوجتے ہیں، کیونکہ ان کے معبود جو ہے ایک نہیں ہے، اسی لیے غیر مسلم بولے تو ٹھیک رہتا۔ ایک نہیں ہے نا ان کے معبود، ہم جیسے مسلمان کے ایک ہی معبود ہیں، کالے ہوں گورے ہوں، کیسے بھی کسی قبیلے سے تعلق رکھیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ قبیلے، شعوب، یہ سب میں بدلاؤ ہے، لیکن معبود ایک ہے، صرف اللہ۔ تو غیر مسلم جن کو وہ پوجتے ہیں، چاہے کوئی بھی معبود ہوں ان کے، ابتدائی اسلام میں شروع زمانے میں ان کے بتوں کی مذمت کا حکم تھا، اور مسلمان اس لیے ان کے بتوں کی مذمت کرتے تھے، دھیان دیجیے گا، تاکہ سامنے والے نصیحت قبول کریں اور ایک معبود حق کی پیروی کریں، اطاعت کریں، پرستش کریں۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نئے کافر تو تھے نہیں، نمرود کی ہسٹری بھی ان کے سامنے، فرعون کا معاملہ بھی ان کے سامنے، بلکہ وہ لوگ تو زیادہ فخر کرتے تھے بنی اسرائیل ہونے پر، اور سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل ہی میں آئے، اور نبیوں کے آنے کا مقصد بھی سب کو معلوم ہے، توحید کا درس۔ سارے انبیاء کرام کا مقصد یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کو پوجو، یا ایک اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سارے نبیوں کا مطمع نظر توحید ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ کوئی نئی بات تھی، یہ بات بڑے ڈیٹیل میں خاص طور سے اپنے بھارت میں بولنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک نے جو کانسیپٹ دیا، میں ایک دم اسی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اور جس کو اگر اعتراض ہے تو ہمارے اسلامک لا کی اسٹڈی کریں، وہ ہم تو ایکسپلینر ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہم بول رہے ہیں کہ جو لوگ ایک اللہ کو نہیں پوجتے ہیں، قرآن نے انہیں کیا کہا ہے، غور کریں، قرآن نے انہیں جاہل کہا ہے، نادان کہا ہے، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، نادان ہے وہ جو ایک اللہ کو نہیں پوجتے، جاہل ہے وہ۔ اور صحیح بھی یہی، آج پڑھے لکھے غیر مسلموں سے اگر ملاقات کریں گے تو یہ پتھر کے پجاری یا دیگر یہ سب جو اٹھ پٹانگ پجاری ہوتے ہیں نا، ان سب کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ملاحظہ کیا ہے میں نے، تو وہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ پیدا ہو گئے ہیں تو اب مجبور کہیں یا کچھ بھی کہیں، ہاں، لیکن یہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے گا آپ، ہم غریب ہیں اپنے وطن میں ضرور، لیکن ایمان میں ہم بہت مالدار ہیں الحمدللہ، بہت مالدار ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ امیروں کا کلمہ الگ ہے غریبوں کا کلمہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم غریبوں کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی کلمہ یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ فہم
دائمی نصیب فرمائے۔ لیکن وہ جو حکم تھا ابتدائی اسلام میں بتوں کی مذمت کا، بتوں کو جو برا بھلا کہنے یا بتوں کے حوالے سے اس کی صحیح دشا بتانے، یہ جملہ صحیح ہے، صحیح دشا، صحیح سمت، صحیح پوائنٹ بتانے کے لیے اس کا صحیح مقصد کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا یہ تبھی تم کو کہا ہے، کوئی ایسی دلیل ہے جو اس نے پوجنے کہا ہو تمہیں، جس کو تم پوجتے ہو؟ مثلا لات کو پوجتے تھے، عزا کو پوجتے تھے، منات کو پوجتے تھے، ہبل کو پوجتے تھے، یہ فیمس معبود تھے فیمس معبود تھے، وہ لوگ پوجتے تھے۔ قرآن میں لات و عزا منات سب کا ذکر ہے، کوئی دلیل نہیں، بلکہ تردید میں سینکڑوں آیتیں اتری، اور انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام کی صحف میں، کتابوں میں بھی اتری، اور کئی طرح سے بتایا گیا ما انزل اللہ لکم من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان معبودوں کے لیے کوئی دلیل نہیں اتارا۔ اور ایک معبود کے لیے دلیل تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، پھر ان کے اوپر کتابیں آئی، دلائل کے انبار ہیں توحید پر، پھر بھی تم نہیں پوچھتے ہو۔ تو اس طرح سے یعنی علمی پیرائے میں مذمت ہوتی تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بتوں کو توڑے تھے، تو ہاں جن کو تم پوچھتے ہو سب سے بڑے والے بت سے پوچھو کون توڑا ہے، تمہارا عقیدہ ہے نا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہے نہیں، یہ ان کے بہت بڑے جو ہیں نا تمہارے بڑے معبود، ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پریکٹیکلی جواب ہے۔ اب زور سے بولے تو بولیں گے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، دھیرے سے اگر بولیں تو یہ بڑے سے پوچھ لو تو کیا غلط ہوگا؟ وہی بات ہے بات تو وہی ہے۔ تو تم سب سنتے آ رہے ہو، ایک معبود کا درس دیا جا رہا ہے، حق معبود کا، اللہ کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو نیت چونکہ بتوں کی مذمت کرنے والوں کی اچھی ہوتی تھی کہ تاکہ سامنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھیں اپنے اسٹیٹس کو، اپنے لیول کو، اپنے نیچر کو، اپنی تخلیق کو، مقصد تخلیق کو سمجھیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ولد آپ باپ کے ہیں، خلق خالق کے ہیں، جملے پہ غور کریں آپ، ولد جو ہیں یہ باپ کے ہیں اسی لیے والد، لیکن مخلوق آپ خالق کے ہیں، اور خالق لات و عزا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو تم نے خود بنایا، اس کو تو تم نے خود بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، تم خود گواہ ہو، اچھے سے ایک دم سونا ڈالا، چاندی ڈالا، یہ وغیرہ تم خود گواہ ہو، کریٹر وہ نہیں ہے، ہاں خالق اللہ ہے، اس کو پوجو۔ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، یعنی اس بات کو میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں میں کہ کون ہوتے ہیں آپ برا بھلا کہنے والے، اس طرح میڈیائی جملے ہوتے ہیں نا، جاہل ہیں یہ لوگ، خالی اردو مطلب انگلش کی چند کتابیں پڑھ لینے سے بہت دماغدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جاہل ہیں یہ لوگ، ان کو کیوں برا بھلا کہتے، ان کو کیوں برا بھلا کہتے۔ تو دیکھیے مذمت یہ عربی لفظ ہے، اب برا بھلا یہ جملہ آپ کے ہمارے حساب سے صحیح جملہ نہیں ہے، تو مذمت جو ہوتی تھی، مذمت کرنے والوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ ہمارے بھائی صحیح اپنے اسٹیٹس کو سمجھے، اپنے لیول کو سمجھے، مقصد تخلیق کو سمجھے، جو پیدا کیے گئے اس کا مقصد سمجھیں، ایک اللہ سے جڑ جائیں، یہ مقصد ہوتا تھا۔ ورنہ کیا ہے، یہی بولتے نا جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، ایسا بول سکتے ہیں نا، کیا ہے ہمارے کو، اللہ کو نہیں پوچھو جاؤ جہاں جانا ہے، اس طرح سے یہاں انڈیا کے حساب سے اس طرح سے ہم تفصیل کر سکتے تھے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں ایک روایت بڑی اچھی یاد آ رہی مجھے، یہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی ہیں، بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں میں جمعہ میں بھی، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، کیونکہ صحابی رسول بنے ہیں 92 ایئرس کے بعد۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے وہ داڑھی، یعنی ایمان نہیں بھی لائے تھے، ایسے ایسے داڑھی ہوتے ہیں، اب بڑے لوگ جیسے کبھی بچے کو پکڑ لیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں محبت سے، تو ایسے اب 92 ایئرس ہیں ان کی، اب حضور تو بہرحال عمر میں چھوٹے نہیں بولی آگے، عمر میں آپ سمجھ جائیے بس خالی یہاں، کیونکہ جانتے ہیں چھوٹے کا لفظ جو ہے استعمال ہی نہیں ہوا صحابہ کی زبان۔ ہاں حضرت عثمان نے حضرت قباس سے ایک مرتبہ سوال کیا رضی اللہ عنہما کہ اے قباس تم چھوٹے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، محمد کا لفظ، البدایہ والنہایہ میں ایک روایت ہے، انت اکبرو ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں بڑے تو وہی ہیں البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ آئے دیکھیے کیا پیاری بات ہے، دیکھ رہے ہیں، اس لیے چھوٹا کا لفظ نہیں بولنا ہے، ایک دم کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب و احترام کی دنیا میں آباد رکھے. ہاں بڑے تو وہی ہیں، بہرحال بڑے وہی ہیں. ہاں اکبر نے اکبر بنایا ہے ان کو. اللہ اکبر نے مخلوق اکبر بنایا ہے الحمدللہ. خیر، تو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی ایسے حضور کے داڑھی کو ایسے کر رہے تھے تو آخر یدک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہٹا ہاتھ، جلدی ہٹا، ناپاک ہاتھ پاک داڑھی سے. ایسا تو عمر دراز تھے، آج بھی بڑے بڑے کیا جی ان کو ذرا بھی تہذیب نہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں. اپن میں بولتے نہیں کچھ، اگر چھوٹا بولنے لگے تو ذرا بھی تمیز نہیں اس طرح سے. تو بہرحال ابو بکر صدیق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب عمر میں، تو آپ سمجھ جائے ابو بکر صدیق بھی تو بڑا شجرہ گنانے لگے. کون ہے جی؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ہے. اچھا اگر احسانات وغیرہ یہ ساری چیزیں گنائے نہیں ہوتا تو میں بتاتا، میں جواب ضرور دیتا وغیرہ وغیرہ. یہ سن لی ابو بکر صدیق. اس کے بعد جو پلس پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ تردید اور مذمت جو ہے یہ کرنے والے پازیٹیو ہوں تو وہ ناجائز نہیں ہے. آپ کو اگر پھوڑا پھنسی ہو جائے، اس میں چیرا اگر لگایا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ آپ کی بھلائی اس میں پوشیدہ ہے. جو نشتر لگانا جس کو بولتے ہیں نا، بھلائی پوشیدہ ہے. ایسے ہی تو ابو بکر صدیق نے ان کو کہا کہ میں نے غلط نہیں کہا. اب اچھا غلط اگر کہا ہوتا تو حضور ضرور ٹھوکتے مجھ کو. ایک اور جملہ کہا تھا، بات نہ کو کرو، یہاں کے حساب سے کرو، بات نہ کو کرو، لات و عزا کے پاس جا. اتنا غصہ کر کے بولے امسس بزر اللات والعزا. یہ جملہ ہے، حدیبیہ کا عنوان پڑھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. امسس بزر اللات والعزا، لات و عزا کی شرمگاہ کو چوس جا کر کے بے وقوف. اس طرف سے یہاں کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں میں. تو مذمت تو ہوئی لات و عزا کی بھی وہاں پر، اور حضور نے روکا بھی نہیں. تو کبھی کبھی اب میں تو کہتا ہوں کہ یہی سب جملے ان کے مطلب حضور کی تعظیم اور محبت میں استقامت صحابہ دیکھ کر کے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کے ایمان کا سبب بھی بنا ہے الحمدللہ. ہاں تو مذمت کرنا اگر صحیح، اسی لیے ہم ہر شخص کو یہ اجازت نہیں دیتے. جس طرح ان کے جہلا لوگ، ان کے جاہل لوگ کی وجہ سے آج لفظ اللہ پر بھی بہت سارے جملے سننے کو ملے. آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے اللہ کو بھی بولے. جو موب لنچنگ کرتے وقت جو اپنے مطلب بڑوں کا نام لے کر کے اس طرح استغفر اللہ، سوچے بڑوں کا، وہ اپنے بڑوں کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، اپنی مسجد الحمدللہ مدینہ طیبہ پاکیزہ ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں، ہم تو اشکبار ہو جاتے ہیں جب بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، باوجود کہ خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے. اللہ کا نام لیتے ہیں تب بھی ہم اشکبار ہو جاتے ہیں، حکم خدا. اسی لیے چھری کو تیز کرنے کا حکم ہے اسلام میں، تک جلدی نکل جاؤ یہاں سے. دیکھا آپ نے، وہاں تکلیف دینا مقصود نہیں، حکم خدا کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے بس. خیر، تو مذمت کرنے والے پازیٹیو ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاندار ہوں اور شاندار بھی ہوں، ایکسپلین کرنے کا ملکہ رکھتے ہوں کہ اگر وہ کچھ آپ کے مذہب کے حوالے سے پوچھیں یا مذمت کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ پوچھیں تو آپ بتا سکیں، تو ایسی مذمت کرنے والے کی مذمت کی اجازت ہے. ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اجازت ہرگز نہیں. ورنہ آپ اگر مذمت کریں گے کسی غیر اللہ کے پجاری کو یا ان کے بتوں کی مذمت کریں گے، آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھ لیا تو آپ اگر نہیں بتا پائے تو پھر یہ مذمت کی اجازت نہیں ہے، خدا خود آپ سے ناراض ہوگا. اب معیار سمجھ گئے ہوں گے. اسی کو حدیث کی روشنی میں یا تشریحات حدیث کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اپنے مٹھ زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جیسی نیت ویسی برکت. دیکھ رہے ہیں، اور بخاری کی زبان میں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب جو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 109 میں جو یہ حکم ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، چاہے پتھر کے صنم کو پوجیں یا لکڑی کے اس کو وثن کو پوجیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لکڑی کے بت کو وثن بولتے ہیں واو سے نون، اور پتھر کے بت کو صنم بولتے ہیں صاد نون میم. تو چاہے وثن کو پوجیں جس کی جمع اوثان آتی، یا صنم کو پوجیں جس کی جمع اصنام آتی، ان دونوں کے پجاری یا یہ گڑیے پڑیے کی طرح ہے نا، مورتیاں، یہ ساری چیزیں جس کو بھی پوجنا ہو پوجیں. اے مسلمان، ان پجاریوں کے غیر اللہ کے پوجنے والے کو برا بھلا مت کہو.
اس سے خوبصورت اسلام ہوگا کہیں؟ اس سے خوبصورت مذہب ہوگا کہیں؟ لیکن ایک پیمانہ دیا کہ اے اللہ اپنے دشمن کی تردید کرنے سے کیوں روک رہا ہے؟ جواب دیا، بندے جس کے سامنے تو گالی گلوچ کرے گا وہ نادان ہے، وہ تجھے نہیں مجھے گالی دے گا۔ فَيَسُبُّ اللَّهِ، لیکن پڑھے لکھے کے سامنے ہاں پھر وہ پھر دلائل کے انبار مانگیں گے۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک اللہ کی پوجیے، جیسے کبھی کبھی آپ دیکھیں نیٹ وغیرہ پر بھی دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو آج تو سائنس بھی بالکل بتا دیا کہ نہیں ایسی چیز پاسبل ہے کہ ایک چیز پیدا ہو اور اس کے اوپر نہ ہو، سائنس نے بھی بتا دیا ہے اس کے اوپر نہ ہو، تو ایک اللہ کو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ثابت ہے ہی، لیکن سائنس کی دنیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں خیر، تو اے بندو میں صرف اس لیے روک رہا ہوں تاکہ مجھے گالی نہ دیا جائے۔ جملے پہ غور کر لیا آپ نے؟ تو برا بلا بتوں کو نہ کہو، بتوں کی مذمت نہ کرو سے یہ اصل مراد ہے، تاکہ وہ تمہاری مذمت کی وجہ سے کہیں اللہ کو برا بھلا کہنا نہ شروع کر دے۔ آپ دیکھیں یہ 6 سال کے عرصے میں اتنی گالیاں سنی گئی ہیں لفظ اللہ پر، سنیں آپ 6 سال کی صرف بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ ماحول نہیں تھا۔ تنہائی میں آئی ڈونٹ کیئر بولتے ہوں گے لوگ، لیکن جو گالی گلوچ کیا گیا ہے لفظ اللہ پر، ان کے چہرے دیکھیں تو صاف یہی لگے گا کہ جانور اس سے اچھا ہے، جانور اس سے اچھا ہے۔ کیوں؟ نہایت ہی کیونکہ قرآن نے پیمانہ دیا تھا کہ مجھے گالی دینے والا پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے، بہت بدترین شخص ہوگا، بدتر شخص ہوگا، شرارتی شخص ہوگا، نادان ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ تو نادانوں کے سامنے یہ ہے اصل عنوان ملا، نادانوں کے سامنے جو آپ کی بات کو قبول نہ کر سکیں، جو آپ کی بات سے پند پذیر نہ ہو، نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، جو آپ کی بات پر کیئرفل نہ ہو، توجہ نہ دے، ایسوں کے سامنے اب وہ محاورہ صحیح آیا، بھینس کے سامنے بیم بجائے سر کا ہوتا۔ یہ صحیح ہے، سارے جملے ایک دم بالکل برمحل نظر آ رہے ہیں، اب ایسا لگ رہا ان کو آپ بولیے جو آپ کی بات مانے۔ اسی لیے کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جو کچھ سوال ایسا کرتے تھے کہ ان کو جواب دینا مناسب نہیں ہوتا تھا، حضور دیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، حضور پیراگراف چینج کر دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک صحابی ہیں حضرت انس کی روایت ہے، آ کر کہہ رہے ہیں قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ حضور نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، سمجھے یہ قیامت برداشت نہیں کر سکے گا بتاؤں گا تو، ایسا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھول ہی گئے جواب کو، اصلی جواب کو۔ کہا کہ کیا تیاری کی ہو لو آئے تھے سوال کرنے کے لیے کہ بتائیے قیامت کے بارے میں، لیکن حضور نے پرکھا کہ نہیں یہ متحمل نہیں ہے، بتاؤں گا تو ڈر جائے گا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیے کہ کسی کو قریب کرنے کے لیے محبت کے الفاظ چاہیے۔ اب حضور نے اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو کس کے پاس بھیجنا چاہا، فرعون کے پاس بھیجنا چاہا، تو اب ذرا کیا کہا تھا جملہ، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، جا کر کے نرم انداز میں بات کرنا۔ دیکھیے قول لین، نرم نارمل بات کرنا، ایک دم ایزی بات کرنا۔ اب آپ بتائیے اللہ پاک یہ بھی کہہ رہا انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بھی کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا نارمل بات کرنا۔ یہ سوال حضرت موسیٰ سوال کرنا چاہیے تھا نا، جب تو میرے ساتھ ہے تو جو بھی ہوگا دیکھ لینا، لیکن نہیں، انہیں ایک تبلیغ دعوت کا ایک کانسیپٹ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ نارمل بات کرو، ترش روئی سے نہیں، خوش روئی سے بات کرو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو صحابیت کہا گیا ہے، بڑا اعلیٰ معیار ہے یہ۔ چہرے مصطفیٰ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا، اسی لیے کبھی چہرے پر شکن نہیں دیکھا صحابہ کرام نے، جبکہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، روایتیں تو ضرور ملی، مگر کبھی چہرے پہ شکن نہیں، وہی خوشبو، وہی سب کچھ، وہی تر و تازگی، وہی پاکیزگی، کیا کہنا، الحمدللہ۔ خیر، تو ان کے پاس آپ کو مذمت کے کلمات بولنے کی اجازت ملے گی،
اچھا ہاں وہ بولا تھا بخاری شریف کی حدیث کہ کیا تیاری کیے ہو. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ زبردستی کسی کو کچھ نہیں بول سکتے. آپ تو بول ہی نہیں سکتے. نبی تو کنکڑوں پر اختیار رکھتے تھے, بے جانوں پر اختیار رکھتے تھے. وہ تو جس کو چاہتے مومن آرام سے بنا دیتے. بے جان پر جب طاقت ہے تو جاندار پر تو کیا کہنا, شاندار طاقت ہوگی. لیکن نہیں, حضور نے امت کے لیے پیرایا دیا دعوت و تبلیغ کا کہ آپ کا منصب صرف یہ ہے, پہلا منصب یہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو. آپ کس قوم میں جا رہے ہو, کون لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, لیول اسٹیٹس کیا ہے. یہ ہے پہلا دعوت و تبلیغ کا کانسیپٹ. اور دوسرا سب سے یہ ہے کہ زبان میں مٹھاس ہو. ہاں زبان میں مٹھاس ہو, بولے تو متوجہ ہو. ارے کان میں روئی ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ انہیں یقین تھا کہ بڑی تاثیری باتیں ہوتی ہیں. کیا کہنا ہے, بڑی بات میں مٹھاس ہوتی ہے, تب تو ٹھوستے تھے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ آج تو بڑے بڑے کان بھی کھلے رہیں گے تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری باتوں کا جو پیمانہ ہے بس ایک فارمولیٹی ہے, وہ نہیں ہے ایک ذمہ داری کا احساس. نہیں, ایک فارمولیٹی ہے. ہم کو اتنا سے بولنا ہے, بس اتنا ہم کو بولنا ہے, مانو نہ مانو ہمارے کو نذرانہ ہونا ہے. یہ چیزیں جو داعی کا آج ختم ہو گیا. خلاصہ کیا نکلا کہ برا بھلا مت کہو غیر اللہ کے پجاری کو. یہ ہے عنوان, غیر اللہ کے پجاریوں کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال, ان پجاریوں کو برا بھلا مت کہو جو پجاری تمہارے معبود کو برا بھلا کہہ دیں. اور برا بھلا کہنے والے جو ہوں گے وہ نادان ہوں گے. تو اب تمہیں روکا گیا ہے, گویا تمہارے علم کا اللہ پاک لحاظ فرما رہا. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں داعی ہوں, مبلغ ہوں, عالم ہوں, تو تمہارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دیکھ لو کہ جس کے پاس تبلیغ کر رہے ہو وہ نادان ہے یا دانش مند ہے. اگر نادان ہے تو ان کے سامنے مذمت مت کرنا, اگرچہ میرا دشمن کو وہ پوجنے والا ہے. تو دشمن کے پجاریوں کے سامنے آپ مذمت نہیں کر سکتے. آج کی تاریخ آپ دیکھیں, نام کے مسلمان خود ہمارے سامنے, آج ہماری بابری مسجد کے حوالے سے جملے بولے جاتے ہیں. آج ہمارے مطلب لال قلعے کے حوالے, ارے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے بنایا ہے لیکن مٹی یہاں کی ہے, انہوں نے بنایا, پیسہ تو یہیں سے کمایا ہے. کیا جملے مسلمان بول رہے ہیں. ایسے مسلمانوں کے سامنے بھی ایکسپلین کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے مسلمان ہے جس کو قرآن نے یہ کہا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, میں مومن ہوں, اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, میرا نام بھی ایک دم ایمان والا ہے. اللہ کہتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, ایسا ایمان نہیں چاہیے. تو ایسے ایمان والے کے سامنے بھی ہم اپنے دین مذہب کا ایکسپلین نہیں کریں گے. آپ اپنے مد مقابل کو دیکھیے کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں. اب ہے پڑھا لکھا ہے نہیں, اسی لیے میں اپنے قوم کے ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو کہ پان ٹھیلے پہ جا کر کے بول دیتے ہو کہ یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. وہ بیچارہ مطلب اپنے موز کا حجہ نہیں جانتا, وہ بڑی بدعت اور شرک اور یہ سب کے جملے بولے, موز بیچ رہا. تو یہ چیزیں بھی دعوت و تبلیغ کے خلاف ہیں. دعوت و تبلیغ وہی آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بھی احساس ہو کہ میں داعی ہوں, مبلغ ہوں, اور یہ بھی احساس ہو کہ یہ میری دعوت و تبلیغ کی سمجھ رکھتا ہے, اہل ہے. یہ ہے سب سے اہم بات. یہ شہپارے حضور کی بارگاہ سے ہمیں ملتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی ایسا, اب ظاہر ہے جب قرآن اترا ہے اور قرآن پاک جب اترا تو ظاہر ہے حضور کے ہی اوپر تو اترا ہے. حضرت ابراہیم سے بھی آپ افضل ہیں, اور ان کے زمانے میں تو کیا کہنا ہے, اتنے 365 تو ایسے ہی 365, اور ہر ایک کے نامہ الگ الگ ایک دم. کیا کہنا, امیہ بن خلف کے اسٹینڈر معبود, شیبہ کے اسٹینڈر معبود. کمال ہے. انہوں طاقتور زیادہ ہوتے تھے ان سے اور پوجتے تھے ان کو. کمال ہے. بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بس یہی کہوں گا کہ اس آیت قرآنی کا جو پس منظر ہے, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے جو دشمن ہیں, ان کے جو پجاری ہیں, وہ دشمن پوجنے والوں نے انہیں بنایا ہے, وہ حقیقت میں دشمن نہیں ہے. اس لکڑی نے کیا دشمنی کی ہے, اس پتھر نے کیا دشمنی کی ہے. اسی لیے پارہ نمبر 22 میں
کہ اللہ پاک نے ان لکڑی کے بتوں یعنی اپنے علاوہ جتنے بھی پوجے جاتے تھے ان تمام کے بارے میں کہا گیا کہ یکفرون بشرککم، یہ سب اے میرے علاوہ پوجنے والو یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کو جو پوجتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، پوجنے والے کا قصور ہے، اور پوجنے والے کا در حقیقت وہاں پر مذمت کر رہے ہیں آپ، اسی لیے وہ آپ کو گالی نہیں دے رہے ہیں، آپ جس کو پوجتے ہیں ان کو گالی دیا جا رہا ہے۔ تو خدا کی حرمت کو بچانے کے لیے، پوائنٹ اب نوٹ کیجیے، خدا کی عزت کو بچانے کے لیے خدا نے آپ کے پاس اپنی عزت آپ کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ خبردار خبردار میرے دشمن کی بھی توہین مت کرنا، وجہ تیرے خدا کی وہ توہین کرنے لگے گا۔ تو اگر میری توہین چاہتا ہے تو پھر خدا کی توہین، ان کے بتوں کی توہین کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں دو کیٹیگری، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے۔ پڑھے لکھوں کے سامنے اپنے اللہ کا، اسی لیے پازیٹیوٹی کا جو جملہ اسی لیے بولا جاتا ہے، آپ اللہ کو اتنے اچھے سے سمجھا دو، قولی طور پر عملی طور پر، پریکٹیکلی دنیا میں آپ نماز پڑھیں گے ہی نہیں اور نماز کی افضلیت پر تقریر کریں گے، زکوٰۃ دیں گے نہیں اور مال کے انفاق فی سبیل اللہ پر تقریر کریں گے، نہیں ہوگا۔ عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی، دونوں طور پر آپ کامل رہیں گے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کی زبان میں مٹھاس آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک دم شیور آئے گی۔ لیکن ان لوگوں کو جو ہمارے معاشرے میں بھی جو صرف جھنڈوں کی بنیاد پر تکبیر کے نعرے لگتے ہیں، انہیں اجازت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے، انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے خبردار کسی کو دیکھ کر میرا تعارف یا میری تعریف مت کرو۔ میں کسی قلعے پر جھنڈا لہرانے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو ساروں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں تو ہر چیز کا خالق ہوں۔ کیا کسی پر میرے جھنڈے لہرا دیے گئے تو میں رب ہوں گا یا اللہ اکبر ہوں گا؟ نہیں 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 نہیں، میرا صحیح تعارف کرنا ہو بھر دو مسجد کو، آباد کر دو اپنے گھروں کو، جتنی بھی غیر آباد مسجدیں ہیں آباد کرو اپنے سجدوں سے، اپنی عملی زندگی سے، اپنی ایمانی زندگی سے، تب جا کر صحیح نعرے تکبیر کی صدایں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں، بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ، اس لیے توجہ سے سنیں، خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔